نانات ویک لشکر صدقا وفا کا پیکر علماء دیوبند علماء دیوبند ہوگا. آپ نے اپنے بیٹوں کے دل میں اسلام کی محبت کو پیدا کرنا ہوگا. آپ نے شاید نام سنا ہوگا، اور کیوں نہیں سنا ہوگا، آپ دیندار گھرانوں کی عورتیں ہیں. آپ نے نام سنا ہوگا حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا. آج ہمارے ملک میں، اور ملک میں نہیں پورے بر صغیر میں، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال، سری لنکا، بھوٹان، ان سارے ملکوں میں جتنے مسلمان ہیں ان میں 90% سے زیادہ لوگ ان لوگوں کی اولاد ہیں جن کو اسلام کی نعمت ملی تھی حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی محنت کی برکت سے. وہ عجیب و غریب ہدایت کی شمع تھے. جدھر نکل جاتے تھے ہدایت کی ہوائیں چل جاتی تھیں. ایک سفر سے واپس آئے، اس سفر میں 7 لاکھ لوگوں نے اسلام قبول کیا. 7 لاکھ، اور تقریباً 70 لاکھ گنہگار مسلمانوں نے گناہوں والی زندگی چھوڑنے کا عزم کیا، ان کے ہاتھ پر توبہ کی. سفر سے جب واپس آئے تو سنت کے مطابق سب سے پہلے اپنی بوڑھی ماں کے پاس حاضر ہوئے، اپنی بزرگ والدہ کے پاس حاضر ہوئے، سلام کیا، پیشانی چومی، دست بوسی کی، ادب سے بیٹھ گئے. ماں نے گلے سے لگا لیا، بیٹا خیریت سے واپس آئے، اللہ تم کو سلامت رکھے. اس کے بعد ماں نے اپنے بیٹے کے چہرے کو جو دیکھا تو ماں نے پوچھا، بیٹا بہت خوش نظر آ رہے ہو، مجھے بھی تو کچھ سناؤ، اللہ تم کو ہمیشہ خوش رکھے. تو بیٹے نے جواب دیا، ماں اماں اس سفر میں تو کمال ہو گیا، جدھر جاتا تھا ادھر بس کلمہ لا الہ الا اللہ گونجنے لگتا تھا. 70 لاکھ لوگوں نے توبہ کی، 7 لاکھ اللہ کے بندوں اور بندیوں نے ایمان قبول کیا. اس سفر میں تو کمال ہی ہو گیا. ماں نے اپنے بیٹے کے چہرے کو ایک بار پھر غور سے دیکھا، اور اس کے بعد اس عظیم ماں نے اپنے عظیم بیٹے سے کہا، بیٹا ایک بات نہ بھولنا، یہ کمال تمہارا نہیں ہے، یہ کمال میرا ہے. تو بیٹے حضرت خواجہ معین الدین چشتی بڑے ناز و انداز سے کہنے لگے اپنی ماں سے، اماں یہ تو میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کبھی جھوٹ نہیں بھولتی، مگر میں ناسمجھ ہوں، آپ کا نادان بیٹا ہوں. ابھی تو میں سمجھ نہیں سکا کہ ساری محنت تو میں نے کی، مہینوں گھر سے دور رہا، خطرے مول لیے، اور اس کے باوجود آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ کمال آپ کا ہے. تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ اب کمال آپ کا کیسے ہو گیا. تو ماں نے کہا، بیٹا سن، میں بتاتی ہوں کہ یہ کمال کیسا ہے، کیسے میرا ہو گیا. سن، جب بھی تجھے میں دودھ پلاتی تھی تو میں اپنے آنچل پھیلا کر، تجھے اپنے آنچل میں چھپا کر اپنے پیارے رب سے یہ رو رو کر مانگا کرتی تھی کہ اللہ دودھ کے ایک ایک قطرے کے ساتھ میرے بیٹے کے سینے میں ولایت کا نور اتار دے. بس حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے یہ سنا اور قدموں پہ گر گئے اور قدموں پہ سر رکھ دیا ماں کا کہ ماں بالکل سچ کہہ رہی ہیں، یہ آپ کا کمال ہے، میرا کوئی کمال نہیں. بہنوں آپ یہ بن سکتی ہیں، یہی کہنا چاہتا ہوں. وہ بھی عورتیں ایسی ہی تھیں جیسی آپ ہیں، ان کے بھی شوہر تھے، ان کے بھی ساس سسر تھے، ان کے بھی بہویں تھیں، ان کے بھی سسرال تھے، ان کے بھی میکے تھے، وہ بھی کبھی کنواری تھیں، وہ بھی کبھی نوجوان تھیں، وہ بھی کبھی دوشیزہ تھیں.
بالکل آپ کی طرح. وہ فرشتوں کی نسل سے نہیں تھیں، وہ بھی ہماری آپ کی طرح انسان تھیں، لیکن انہوں نے جینے کا سلیقہ سیکھ لیا، بچوں کو پالنے کا سلیقہ سیکھ لیا، بچوں کی تربیت کا سلیقہ ان کو آ گیا، تو ان کے بچے اتنے بڑے داعی اور اتنے بڑے انسانیت کے محسن بن گئے.